بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جنید سے محبت کرتی تھی پر وہ غریب تھا، اس لیے میرے گھر والے میری شادی اونچے خاندان میں کرنے لگے تو میں نے بھاگ کر جنید سے شادی کر لی۔ ہم ایک ساتھ غربت میں بھی بہت خوش تھے۔ جب ہمارا ایک بیٹا ہوا اور پھر ایک دن گھر خبر آئی کہ جنید کا انتقال ہو گیا، میں بچے کو لے کر واپس گئی تو گھر والوں نے ہمیں قبول نہ کیا۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے اور میں بیٹے کو لے کر گھروں پر ملازمت کرنے لگی۔ آج بنگلے پر دعوت تھی کیونکہ بڑے مالک 2 سال بعد امریکہ سے واپس آ رہے تھے۔ جب میں نے مالک کو دیکھا تو جسم لرزنے لگا کیونکہ وہ جنید، اس کو اپنے سامنے دیکھ کر تو میرے قدم زمین میں جیسے جم گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ جنید تو مر چکا تھا، پھر وہ شخص بھی مجھے جنید جیسا ہی کیوں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کی تھی اور خاموشی سے نظریں جھکا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی، مگر میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ دماغ بھی الجھ سا گیا۔ جب بڑے مالک اندر داخل ہوئے تو پورے بنگلے میں ہلچل سی مچ گئی۔ سبھی ملازم صفائی میں لگے ہوئے تھے، لیکن مجھے اس وقت کام کا ہوش کہاں تھا۔ میں تو بس خود کو چھپانے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کے لیے ہمت کر کے اس طرف جھانکا تو میری نظریں اس شخص سے جا ملیں جس سے میں خود کو چھپاتی پھر رہی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک الجھن ابھری تھی۔ میں ایک کشمکش میں تھی کہ آخر یہ کیسے ممکن تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر مجھے کسی اور ہی طرف لے جا رہا تھا، مگر میں دماغ سے لڑ رہی تھی کہ نہیں، میں نے تو خود اس کی موت کی خبر سنی تھی، مگر وہ شخص، وہ تو بالکل ویسا ہی تھا جس کو میں نے کھو دیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چند لمحے کے لیے رک سا گیا تھا، مگر پھر آگے بڑھ گیا۔ میں اچانک ہوش میں آئی تو باورچی خانے سے ایک ملازمہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی تو میں ہڑبڑا کر کام میں لگ گئی، مگر میرا ذہن مسلسل اسی شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر وہ جنید تھا تو ان 2 سالوں میں وہ کہاں تھا؟ اس نے کبھی پلٹ کر بھی میری خبر ہی نہ لی تھی۔ اور اگر وہ جنید نہیں تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ دنیا میں ایک ہی شکل اور قد کاٹ کے 2 انسان تھے؟ اسی کشمکش میں دعوت شروع ہو گئی تھی۔ سب مہمان کھانے میں مصروف ہو گئے۔ میں خاموشی سے بنگلے کے کونے میں کھڑی اپنے ذہن میں آتی ہزاروں سوچوں کو جھٹلا رہی تھی۔ ایک موقع ملا تو میں نے ایک بار پھر اس شخص کو نظر بچا کر دیکھا۔ وہ تو واقعی جنید جیسا تھا، مگر اس کا انداز، لباس اور گفتگو سب کچھ ہی تو میرے جنید سے مختلف تھا۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو کھانے کے بعد میں میز صاف کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرا نام لے کر مجھے بلایا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو درست کیا اور ڈرتے ڈرتے آہستہ سے سر اٹھایا۔ وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، مگر اس کے انداز میں ایک اجنبیت تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا میں اس کو جانتی ہوں؟ اس کا سوال سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اگر وہ جنید ہوتا تو وہ کبھی مجھ سے ایسا سوال نہ کرتا، کیونکہ وہ تو مجھے جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سب میرا وہم ہی تھا۔ وہ میرا جنید تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا تمہارا نام نجمہ ہے؟ جب اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ کیا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھیں یا قسمت میرے ساتھ ایک اور کھیل کھیل رہی تھی؟ میں تو کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اس بات میں سر ہلایا، اور تب میں نے بھی اس سے پوچھ ہی لیا تھا کہ کیا اس کا نام جنید تھا؟ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ میرا نام جنید نہیں بلکہ جمال ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی اجنبیت تھی کہ میں ڈر گئی۔ اس نے بھی شاید میری بے بسی محسوس کر لی اور مجھ سے پوچھنے لگا، تم مجھے بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، اس لیے میں نے تم سے پوچھ لیا کہ کہیں تم مجھے جانتی ہو یا کوئی کام تو نہیں جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود پر قابو پایا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ اس سے معافی مانگ کر میں وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ اس رات میں سو نہ سکی، دل میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے۔ اگر وہ جنید نہیں تھا تو مجھے بے چین کیوں کر گیا تھا؟
اور اگر وہ جنید تھا تو مجھے پہچان کیوں نہیں رہا تھا؟ اگلے دن جب میں کام پر گئی تو میں نے مالکوں کے دوسرے ملازم سے جمال کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ مجھے ابھی تک تسلی نہیں ہوئی تھی۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ واقعی امریکہ میں رہتا تھا اور 2 سال بعد پاکستان آیا تھا۔ اس کا تو دور دور تک کوئی رشتہ دار بھی جنید نام کا نہیں تھا۔ میں نے خود کو ایک بار پھر سے تسلی دی کہ محض ایک اتفاق ہی تھا، مگر پھر بھی دل نہیں مانتا۔ مجھے سچ جاننا تھا کہ آخر اس شخص کو دیکھ کر مجھے اپنا جنید کیوں یاد آیا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب اس آدمی نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ تم نے اس دن مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میرا نام جنید تو نہیں؟ میں نے اس کو سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ قرار تو میرے دل کو بھی نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے اپنی پوری کہانی کہہ سنائی۔ جب میں خاموش ہوئی تو وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا۔ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ میری کہانی سن کر غصہ تو نہیں ہو گیا۔ کہاں وہ اتنا امیر کبیر آدمی اور کہاں میں ایک معمولی ملازمہ اس کو اپنا محبوب سمجھ کر دھوکہ کھا گئی۔ مگر اس کی کہانی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میرا نام نجمہ ہے اور میں لاہور ڈیفنس کے علاقے میں رہتی تھی۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے اونچے خاندان سے تھا۔ میرے بابا کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، جس کی وجہ سے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ میری ماما بھی ایک سوشل ورکر تھی اور ایک NGO چلا رہی تھیں۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں جڑواں تھیں۔ بابا چاہتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا جو کہ ان کا بزنس سنبھالتا، مگر قسمت کی کرنی ایسی تھی کہ جب سے ماما نے جڑواں بہنوں کو پیدا کیا تھا وہ دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، جس کا ان کو خود بھی بہت دکھ تھا۔ بابا کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی تو تھی نہیں، اس لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ ماما کا علاج کروا سکتے تاکہ ان کو ایک بیٹا مل سکتا، مگر ان کے بہت ہاتھ پیر مارنے کے باوجود بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ بابا ماما کو ہر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے کر گئے تھے، مگر ہر طرف ان کو انکار ہی سننے کو ملا۔ انہوں نے اپنی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک لڑکے کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہا، مگر ماما نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر نہیں پال سکیں گی۔ ماما نے کہا تھا کہ یہ بہت ہمت اور حوصلے والا کام تھا۔ کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پیار دینا، اور وہ ویسی ہمت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ہم تینوں بہنوں سے بے تحاشا پیار کرتی تھیں۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی دن وہ اس اڈاپٹڈ لڑکے کے ساتھ کوئی ناانصافی کر بیٹھیں۔ اس بات پر ماما اور بابا کی کافی بحث بھی ہوئی تھی، مگر جیت ماما کی ہوئی، کیونکہ وہ بھی اپنی بات میں بالکل ٹھیک تھی اور بابا کو مجبوراً اپنے بیٹے کی خواہش کو دل میں ہی دبانا پڑ گیا۔ بابا نے بے شک اپنے بیٹے والی خواہش چھوڑ دی تھی، لیکن وہ تب سے ہی یہ ارادہ کر چکے تھے کہ وہ مجھے ہی اپنا بیٹا بنائیں گے اور اپنا سارا بزنس میرے حوالے کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے بچپن سے ہی مجھے باقی بہنوں سے زیادہ پیار اور توجہ دی۔ میری ہر بات کو انہوں نے سب سے پہلے مانا اور پورا کیا۔ بابا نے ہمیشہ مجھے ہی دونوں بہنوں پر زیادہ فوقیت دی تھی، کیونکہ میں ہی تو تھی جس نے کامیاب ہو کر ان کا بزنس سنبھالنے کے ساتھ ساتھ مزید پھیلانا بھی تھا۔ مجھے بھی اس بات پر بہت فخر محسوس ہوتا کہ بابا سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے اور مجھے ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اسی وجہ سے بابا نے مجھے شروع سے ہی اپنے ساتھ بزنس میٹنگز میں لے جانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے، جیسے کہ بزنس کے معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر نظر کیسے رکھی جاتی ہے اور کس طرح ایک اچھا معاہدہ کیا جاتا ہے۔ میں نے بچپن سے ہی ان باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے گریجویشن مکمل کر لی تو بابا نے مجھے لندن بھیج دیا تاکہ میں بزنس کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکوں۔ ماما تب پہلی بار بابا سے کہنے لگی تھی کہ انہوں نے مجھے کچھ زیادہ ہی سر چڑھا لیا تھا، کیونکہ وہ میری ہر ضد ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ماما کا خیال تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ عام لڑکیوں کی طرح میری بھی شادی کر کے مجھے اپنا گھر کا کر دیتے، مگر بابا تو میرے بارے میں کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے تھے۔ وہ مجھے ملک کی سب سے نامور بزنس وومن بنانا چاہتے تھے۔ میں بھی ان کا خواب اور ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے دل سے محنت کر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بابا اپنی خواہش میں اس حد تک سنجیدہ تھے کہ ان کو میری اپنی زندگی کی خوشی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اس بات کا اندازہ ہوتے ہوتے مجھے بہت دیر لگی۔ کاش مجھے اس بات کا اندازہ پہلے ہو گیا ہوتا کہ بابا کو صرف اور صرف اپنے بزنس سے ہی غرض تھی۔ اپنے بزنس کے سامنے ان کو اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی خوشی بھی نظر نہیں آئی تھی۔
ماما نے بابا کو بہت بار کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ بزنس میں اس حد تک نہ گھسیٹیں کہ میں بھی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا ہی بھول جاؤں، مگر بابا نے بھی ماما کو صاف صاف کہہ دیا تھا اگر انہوں نے بابا کو ایک بیٹا اڈاپٹ نہیں کرنے دیا تو پھر ایک بیٹی پر تو وہ اپنی مرضی کی زندگی مسلط کر ہی سکتے تھے۔ ماما اور بابا کی اسی بات پر خاموش ہو گئیں۔ ان کو زندگی میں پہلی بار اپنی محرومی کا احساس ہوا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے بابا کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ بابا بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ وہ مجھے لندن بھیج رہے تھے، اور لندن سے واپس آنے کے بعد ان کا سارا بزنس میں ہی سنبھالنے والی تھی، مگر اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ لندن جانے کے بعد نہ صرف میری بلکہ ہم سب کی زندگی بہت بدلنے والی تھی۔ جب بابا نے مجھے لندن بھیج دیا تو میں لندن کی رنگینیوں میں ایک دم سے کھو گئی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں صرف بزنس میں ہی گم ہو کر رہ گئی تھی، باقی زندگی جیسے جینا ہی بھول چکی تھی۔ مگر مجھے بہت جلد یہ یاد آ گیا تھا کہ بابا نے مجھے لندن صرف اور صرف کچھ وقت کے لیے ہی تو بھیجا تھا، اس کے بعد واپس جا کر مجھے سارا بزنس سنبھالنا تھا۔ میں نے لندن میں جتنا بھی وقت گزارا میں یہ چاہتی تھی کہ اس وقت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکوں۔ تب ہی میری ملاقات جنید سے ہوئی تھی۔ وہ بھی بزنس کے سلسلے میں ہی لندن آیا ہوا تھا اور لندن سے واپس جا کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا تھا۔ جنید اور مجھ میں صرف اس بات کا فرق تھا کہ وہ بھی اپنا بزنس شروع کرنے والا تھا، جبکہ میں اپنے بابا کے بزنس کو آگے بڑھانا اور پھیلانا چاہتی تھی۔ میری اور جنید کی ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ بہت اچھا سے لگا تھا کہ اس کے علاوہ بھی وہ ایک اور سلجھا ہوا اور ذہین لڑکا تھا۔ مجھے شروع سے ہی اچھی چیزوں کی اور اچھے انسانوں کی پہچان تھی، اس لیے میں جان گئی تھی کہ جنید کا انتخاب میرے لیے بہت مناسب تھا۔ رفتہ رفتہ ہم دونوں مختلف میٹنگز میں ملنے لگے تھے، ہماری دوستی ہو گئی۔ تب جنید نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا کہ وہ ایک عام متوسط گھرانے کا ایک عام سا لڑکا تھا، جبکہ مجھے تو وہ عام بالکل بھی نہیں لگا تھا، اس لیے تو وہ بہت خاص بن گیا تھا اور مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ جنید اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر خود کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ لندن سے بزنس کی ڈگری لینے آیا، مگر میرا دل چرا لے گیا تھا۔ ہم نے لندن میں جو دن اور جو شامیں گزاری وہ میری زندگی کے حسین ترین شامیں تھیں۔ میں جنید کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں ارادہ کر چکی تھی کہ جب میں پاکستان جاؤں گی تو ماما بابا سے جنید کے بارے میں بات کروں گی تاکہ وہ اس کی اور میری زندگی ایک کر سکیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ بابا کو جنید بہت پسند آئے گا، کیونکہ وہ ایک بہت ٹیلنٹڈ لڑکا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد ایک کامیاب بزنس مین بھی بن سکتا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے بابا کو ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مگر میں بابا کے بارے میں غلط تھی، اور اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میں نے بابا سے جنید کے بارے میں بات کی۔ میں نے بابا کو جنید کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں اور اس کی بزنس پلاننگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ بابا جنید کے بارے میں اس کی بزنس کرنے کی خواہش کو سن کر بہت خوش ہوں گے اور میری پسند کی تعریف کریں گے، مگر بابا تو جنید کے بارے میں سن کر ایک دم سے بھڑک اٹھے تھے اور مجھے کہنے لگے کہ کیا مجھے پوری دنیا میں ایک وہی غریب لڑکا ملا تھا محبت کرنے کے لیے۔ مجھے پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ بابا جنید کے بارے میں ایسا کچھ کیسے کہہ سکتے تھے، مگر جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے سامنے سب سے بڑا فرق تو یہ تھا کہ جنید کا بیک گراؤنڈ ان کے بیک گراؤنڈ سے میچ نہیں ہوا تھا، ان کو وہ ایک چھوٹے اور نیچ گھرانے کا ایک عام سا لڑکا لگا، اس لیے انہوں نے جنید سے ملنے تک سے بھی صاف انکار کر دیا۔ میں نے بابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ جنید ایک اچھا اور ذہین لڑکا تھا اور ان سب سے بڑھ کر وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر بابا نے بھی میرا منہ یہ کہہ کر بند کر دیا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی مجھ پر صرف اس لیے برباد نہیں کی تھی کہ ایک دن میں ان کے سامنے کسی عام لڑکے کو لا کر کھڑا کر دوں گی اور ان کی بزنس کی خواہش کو کہیں دور چھوڑ دوں گی۔ میں نے بابا کو ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ میں ان کے بزنس کو ضرور سنبھال لوں گی، مگر میرے ساتھ ساتھ جنید بھی ان کے بزنس کو پھیلانے میں مدد کرے گا، ہم کم وقت میں زیادہ پرافٹ کر سکیں گے۔ مگر میری یہ بات سنتے ہی بابا نے مجھے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ میں ایسا سوچنے کی ہمت بھی کیسے کر سکتی تھی کہ وہ ایک نیچ انسان میں ان کا بزنس اپنے ہاتھوں میں لے گا۔
مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا تھا کہ بابا اتنی سی بات کے لیے مجھ پر ہاتھ ہی اٹھا دیں گے۔ انہوں نے تو ساری زندگی کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ جب میں نے ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو ان کو فیملی بیک گراؤنڈ یاد آ گیا تھا۔ ان کو تو صرف اور صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے ایک غریب لڑکے کے ساتھ شادی کر لی۔ اس وقت ماما نے بھی بابا کو سمجھانا چاہا تھا، وہ میری بات مان لیتے، کیونکہ ماما جانتی تھی کہ اگر بابا ضد کر سکتے تھے تو میں بھی انہی کی بیٹی تھی اور تھی بھی سب سے لاڈلی، تو میرا غصہ اور ضد بھی انہی پر گئی تھی۔ مگر بابا اپنی بات پر قائم رہے تھے کہ اگر مجھے جنید کے ساتھ زندگی گزارنی تھی تو مجھے ان کا لائف سٹائل چھوڑنا ہی ہوگا۔ یہ بات سن کر میں شاکڈ رہ گئی۔ ان کی اس بات کا مطلب تو صاف تھا کہ وہ مجھے سیدھا سیدھا اپنی زندگی اور گھر سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، کیونکہ جنید کو تو میں کسی صورت چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جنید ہی تو تھا جس کے ساتھ رہ کر میں نے جینا سیکھا تھا، وہی تو تھا جس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی میں سفید صفوں کے علاوہ اور بھی بہت سے رنگ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں بھر سکتے ہیں۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو میری زندگی تو بزنس کی بلیک اینڈ وائٹ فائلز میں ہی الجھ کر رہ جاتی۔ میرے لیے وہ بہت مشکل لمحہ تھا۔ میں اپنے ماما بابا کو چھوڑ نہیں سکتی تھی جنہوں نے مجھے زندگی میں آگے بڑھنا سکھایا تھا، مگر دوسری طرف جنید بھی تو تھا جس نے مجھے زندگی کو گزارنا نہیں بلکہ جینا سکھایا تھا۔ میں نے اس وقت اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشکل فیصلہ لے لیا اور وہ تھا جنید کے ساتھ رنگوں بھری زندگی جینا۔ بابا نے مجھے بہت دھمکایا کہ جنید مجھے زندگی کی وہ ساری آسائشیں نہیں دے سکتا جو بابا مجھے دیتے آئے تھے، مگر مجھے ان آسائشوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی جن میں زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں تھا۔ بابا کے گھر میں بے شک مجھے ہر آسائش اور ہر سہولت ملی تھی، مگر جو مجھے جنید کے ساتھ لندن میں رہ کر زندگی گزارنے کا مزہ آیا تھا وہ ان آسائشوں سے کہیں بہتر تھا۔ ماما نے بھی مجھے روکنے کی اور بابا کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر بابا کو اس وقت صرف اور صرف لوگوں کی پرواہ تھی کہ لوگ ان کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے کہ ان کی بیٹی نے کس طرح ایک غریب گھر کے لڑکے کو اتنی بڑی اور امیر فیملی کا داماد بنا دیا۔ بابا نے مجھے میری بہنوں کے حوالے سے بھی ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ اگر میں ہی بغاوت پر اتر جاؤں گی تو میری چھوٹی بہنوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، وہ بھی تو کل کو کسی ارے غیرے کو لا کر گھر میں بٹھا دیں گی۔ مگر میں جانتی تھی کہ ان دونوں میں میری جتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی، وہ تو بابا کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو صرف میں ہی تھی جس کے شوق اور جس کی پسند سب سے زیادہ نرالی تھی۔ جنید نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کے لیے اپنے ماما بابا کو نہ چھوڑوں، ان کی پسند کے مطابق جہاں وہ کہتے ہیں وہاں پر شادی کر لوں، مگر میں جنید کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں تو اس سے بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے جنید کے لیے اپنے ماما بابا کا گھر چھوڑ دیا جس میں نے اپنی ساری زندگی بابا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گزار دی تھی۔ بابا کا وہ بڑا سا گھر چھوڑتے ہوئے مجھے دکھ ضرور ہوا تھا، مگر دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید باقی تھی کہ ایک نہ ایک دن جب جنید کامیاب بزنس مین بن جائے گا تو بابا مجھے ضرور معاف کر دیں گے اور میرے ساتھ ساتھ جنید کو بھی اپنا لیں گے اور میں دوبارہ سے اپنے اس گھر میں جنید کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ مگر یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ میں نے جنید کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے چھوٹے سے سادہ سے گھر میں آ گئی جہاں پر اس کی بوڑھی ماں اکیلی رہتی تھی۔ جنید ہی ان کا واحد سہارا تھا۔ جنید کی امی ایک بہت زندہ دل عورت تھی۔ انہوں نے مجھے بہت محبت سے اور خلوص سے قبول کیا۔ انہوں نے کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں نے اپنے ماما بابا کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی زندگی کا فیصلہ کیا تھا، بلکہ وہ تو مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں اور مجھے اس گھر میں مکمل آرام دینے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ جنید کے ابو ایک آرمی آفیسر تھے اور وہ کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے اب وہی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور خود سے کچھ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بابا کا گھر چھوڑنے کے بعد میں اور جنید مل کر بہت بڑا بزنس کریں گے، مگر یہ میں بھول گئی تھی کہ اس وقت میرے بابا ملک کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور وہ اپنی ضد کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ شروع کے چند دن میرے اور جنید کے بہت اچھے گزرے۔ ہم دونوں ساری دنیا کو بھول کر ایک دوسرے میں مگن ہو گئے تھے۔ ہمیں لگتا تھا جیسے ہم دونوں مل کر ساری دنیا فتح کر لیں گے۔ میں جانتی تھی جنید ایک بہت ذہین لڑکا ہے اور اپنی محنت سے بہت جلد ایک بہت بڑا بزنس کھڑا کر سکتا تھا،
مجھے لگتا تھا کہ تھوڑے سے انتظار کے بعد وہ ساری آسائشوں کو دوبارہ سے حاصل کر سکتی تھی کہ جو مجھے اپنے بابا کے گھر میں ملی ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے ہر قدم پر جنید کا ساتھ دیا۔ جنید کو ایک بزنس شروع کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بہت اچھی پارٹنرشپ چاہیے تھی، اور لندن جانے سے پہلے وہ بہت سے بزنس مینس کے ساتھ اس بارے میں بات کر کے گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار بھی تھے۔ جب جنید نے بزنس کے لیے گھر سے قدم نکالا تو ہر ایک نے اس کو انکار کر دیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ پہلے تو سبھی اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے تھے، پھر سب نے ایک دم سے انکار کیوں کر دیا تھا۔ اور پھر مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کچھ میرے بابا کا ہی کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ہر ایک بزنس مین کو سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی جنید کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جنید ایک غریب لڑکا تھا اور وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے تاکہ جنید وہ ساری سہولتیں نہ دے سکتا جن کی میں عادی تھی، اور جب میری ضروریات پوری نہ کر سکتا تو میں خود ہی جنید کو چھوڑ کر ان کے پاس چلی جاتی اور ان کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیتی کہ ان کی بات نہ مان کر میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ میری زندگی کا غلط فیصلہ تھا، اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ جو میں ان کے پاس واپس چلی گئی تھی، مجھے بابا کی ہر چال بہت آسانی سے سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ میں نے خود بھی بہت کوشش کی تھی کہ مجھے ہی کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی جس سے میں اور جنید مل کر گھر کا گزارا کر سکتے، لیکن کوشش کے باوجود مجھے کوئی نوکری ملی ہی نہیں تھی۔ میں جس بھی جگہ پر جاتی ہر کوئی مجھے انکار کر دیتا۔ میں حیران تھی، مجھے تو سب ہی جانتے تھے، میرے بابا سے بھلا کون واقف نہیں تھا؟ اس کے باوجود بھی کوئی مجھے کام دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے بڑی بڑی کمپنیوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں نوکری کی تلاش کرنا شروع کر دی تھی، اور جنید کو بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ فی الحال وہ بزنس کرنے کا ارادہ بدل دے اور کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے جس سے ہم اپنے گھر کا گزارا تو کر سکیں، مگر کوشش کے باوجود ہمیں کوئی کام ملا ہی نہیں تھا۔ مجھے تو رہ رہ کر بابا پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر جب انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے اور اپنے گھر سے نکال ہی دیا تھا تو میری زندگی میں اتنا دخل کیوں دے رہے تھے؟ جب وہ میرے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر چکے تھے تو پھر مجھے اپنی زندگی سکون سے جینے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ مگر میں جنید کے ساتھ پھر بھی خوش تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی مجھے اس قسم کا کوئی طعنہ دیا ہی نہیں تھا کہ میرے بابا کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل میں آ گئی تھی۔ میں تو ایک عالیشان زندگی گزار کر آئی تھی، مگر جنید کے ساتھ میں نے جس زندگی کی شروعات کی تھی میرے لیے وہ بھی پہلے کی زندگی سے بہتر تھی، کیونکہ جنید مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور اس سے جتنا ہو سکتا تھا وہ میری خواہشات اور ضرورتوں کو پورا کیا کرتا۔ جب ہمیں کہیں پر بھی کوئی کام نہیں ملا تب جنید نے تھک ہار کر محنت والے کام کرنا شروع کر دیے۔ وہ کبھی کسی سٹور پر سیلز مین کا کام کرتا اور کبھی کسی جگہ چوکیداری کا کام کرنے لگ جاتا۔ اس کو جہاں پر بھی جو بھی کام ملتا وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھی اور مجھے بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، بے شک ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور اتنا کما لیتے تھے کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتے۔ تب ہی میری زندگی میں ایک نئی خوشی شامل ہو گئی تھی، جب شادی کے 1 سال بعد ہم دونوں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس ننھے سے علی شیر کو پا کر میں اور جنید بہت زیادہ خوش تھے۔ ہم بے شک غربت کی زندگی گزار رہے تھے، مگر ہم دونوں ہر حال میں خوش تھے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے تھے، اور مجھے یہ یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم دونوں بابا کو منانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ آخر میں ان کی سگی بیٹی تھی اور وہ کب تک مجھ پر اتنا ظلم ڈھا سکتے تھے؟ ایک نہ ایک دن تو وہ مجھے بے بس دیکھ کر مان ہی جاتے اور مجھے اور جنید کو قبول کر لیتے۔ جب علی شیر کچھ بڑا ہوا تب میری زندگی میں ایک نیا طوفان آ گیا تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تو اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میرے مطابق چلنا بھول چکی تھی اور اب مجھے ایک نئی آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ اس روز میں کچن میں کھانے کی تیاری میں مصروف تھی جب مجھے خبر ملی کہ جنید کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں نے آ کر مجھے بتایا کہ جنید کو شدید زخمی حالت میں ایک ہسپتال لے جایا گیا جہاں پر اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ یہ خبر سن کر تو مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔
میں نے ننھی علی شیر کو اٹھایا اور جنید کی امی کو حوصلہ دیتے ہوئے ہسپتال چل پڑی تھی۔ میرا قدم قدم بھاری ہو رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ساری زندگی میری ہتھیلی سے کوئی کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ جب میں ہسپتال پہنچی تب بھی ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ جنید میرے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر مجھے چلا گیا ہے۔ وہ اب زندہ نہیں رہا تھا کیونکہ اس کی چوٹیں بہت شدید تھیں اور اس کا بچنا ناممکن تھا۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی امی کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا۔ جب مجھ سے ہی جنید کی موت کا صدمہ برداشت نہیں ہو سکا تھا تو وہ تو پھر اس کی ماں تھی جن کا وہ اکلوتا بیٹا تھا، ان کی ساری زندگی کی کمائی تھا، وہ بھلا اتنی بڑی خبر کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس لیے جنید کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسی لمحے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، میں نے تو جنید کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی امی کو دنیا چھوڑ کر جاتا دیکھ کر میرا دل چاہا تھا کہ میں بھی خود کو ختم کر لوں، مگر مجھے ننھے علی شیر کے لیے زندہ رہنا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو میرے پاس میرے جنید کی نشانی کے طور پر رہ گیا تھا۔ میں نے بہت ہمت کی اور جنید کے اسی دوست کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی جس نے ہمیں جنید کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی، مگر خالی گھر کو دیکھتے ہی میں چکرا کر گر پڑی اور 4 دن بعد بے ہوش رہنے کے بعد مجھے جب ہوش آئی تو جنید اور اس کی امی کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھی۔ میں خوب چیخ چیخ کر روئی تھی کیونکہ میں ان دونوں کو آخری بار دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ میری ساری دنیا ایک جھٹکے میں جیسے اندھیر ہو گئی تھی اور میں جو اپنے بابا کا گھر چھوڑتے وقت بہت مضبوط تھی ایک دم سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ تب میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں بابا کے گھر واپس چلی جاتی، کیونکہ میں اکیلی علی شیر کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ کوئی مجھے سنبھالنے والا ہوتا تو میں علی شیر کو سنبھال پاتی، مگر بابا کے گھر پہنچ کر انہوں نے میرے سامنے ایک نئی آزمائش رکھ دی تھی کہ اگر میں جنید کے بچے کو چھوڑ دوں گی تب وہ مجھے اپنا لیں گے۔ میں بھلا ان کی بات کیسے مان سکتی تھی؟ جنید تو میری زندگی تھا اور علی شیر میں میری جان بستی تھی۔ اپنی زندگی تو میں ہاتھ دھو بیٹھی تھی، تو اب جان کو اپنے ہاتھوں سے کیسے کما سکتی؟ مجھے لگا تھا کہ بابا میری حالت دیکھ کر ہی مجھ پر رحم کر لیں گے، مگر انہوں نے مجھے گھر کے دروازے سے ہی نا امید لوٹا دیا تھا۔ میں اپنی ننھی جان کو اپنے ساتھ لیے واپس اس دہلیز پر آ گئی جہاں میں نے جنید کے ساتھ مل کر حسین زندگی کے خواب دیکھے تھے، مگر ان کی بنیادیں مضبوط ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے تنہا چھوڑ چکا تھا۔ میں اس خالی گھر میں کھڑی سوچتی رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ جنید ہی تھا جو 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت مشقت کرتا۔ بات یہ نہیں تھی کہ میں محنت مشقت نہیں کر سکتی تھی، کر تو میں بھی سکتی تھی، مگر پھر علی شیر کو کون دیکھتا، اس کو کون سنبھالتا، میں اس کو کس کے پاس چھوڑتی، کس کے حوالے کر کے محنت کرتی؟ میرے پاس کوئی ایسا راستہ تھا ہی نہیں جس سے میں علی شیر کا مستقبل محفوظ کر سکتی۔ مجھے اس وقت لگا جیسے میں ایک ظالم ماں بن رہی تھی جو اپنے بچے کو بوجھ سمجھنے لگی تھی، کیونکہ میں مجبور ہو گئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط فیصلہ کر لیتی، مجھے جنید کے ہی ایک دوست نے ایک بڑی سی کالونی کے بارے میں بتایا کہ اگر میں وہاں چلی جاؤں تو ہو سکتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام مل جاتا جس سے میرا اور علی شیر کا گزارا ہو جاتا۔ میں نے علی شیر کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کالونی کی طرف چل پڑی، کیونکہ مجھے علی شیر کے لیے زندہ رہنا تھا۔ اس معصوم کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک بڑی کالونی تھی جہاں پر بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ ان گھروں کو دیکھ کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کیونکہ میرا بھی ایک ایسا ہی گھر تھا، مگر میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے، کیونکہ اب مجھے ان بڑے گھروں کی حسرت نہیں رہی تھی۔ وہ تو بہت پہلے دم توڑ چکی تھی۔ بہت مشکل سے مجھے اس کالونی کے کچھ بنگلوں پر ملازمہ کا کام ملا تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، میں ایک امیر بزنس مین کی بیٹی تھی، مگر اس کے باوجود 2 وقت کی روٹی کے لیے مجھے انہی بنگلوں پر ملازمہ بننا پڑا تھا، اور یہ صرف اور صرف میرے بابا کی وجہ سے ہوا تھا۔ مگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے وہ سب بھی قبول کر لیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ مجھے اس کالونی میں کام کرنے کا یہ فائدہ بھی ہوا تھا کہ اسی کالونی میں ملازموں کے لیے کچھ کوارٹر بنے ہوئے تھے، اور جو ملازم دور سے آتے تھے وہ وہیں پر رہتے تھے۔ تب میں نے جنید کے گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور علی شیر کو لے کر وہاں پر ایک کمرے والے چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگی تھی۔ میرے لیے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ بہت عرصہ کے بعد میں نے بے فکر ہو کر علی شیر کو اور اپنے لیے روٹی کا انتظام کر لیا تھا، ساتھ ہی مجھے رہنے کے لیے ایک محفوظ مقام بھی مل گیا تھا۔
مجھے انہی سرونٹ کوارٹرز میں رہتے ہوئے ایک بعد 2 سال گزر گئے تھے۔ میں علی شیر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں جنید کے بغیر رہنا سیکھ رہی تھی، مگر ایک روز میری آنکھوں کے سامنے میرا سارا ماضی ایک بار پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ اس روز ایک بنگلے پر دعوت تھی، کیونکہ اس بنگلے کا مالک واپس آ رہا تھا اور کالونی کے زیادہ تر ملازم وہاں پر ہی اکٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی علی شیر کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا چھوڑ کر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ مجھے اس کالونی میں 2 سال گزر چکے تھے، اس لیے آس پاس کے سب ملازموں سے میری الیک سلیک ہو گئی تھی۔ میں علی شیر کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیا کرتی تھی۔ سارے بنگلے میں ایک الگ ہی چہل قدمی تھی، کیونکہ آنے والے مالک کے استقبال کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مگر جب میں نے آنے والے مالک کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پہلی نظر میں تو مجھے لگا تھا کہ میرے سامنے جنید کھڑا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا کہ جنید کو تو مرے 2 سال گزر گئے تھے، پھر وہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر میرا دل میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ شخص تو ہو بہو جنید جیسا ہی تھا، اس کے ٹھاٹ باٹ کچھ الگ تھے۔ میں سارا دن ڈری سہمی اس شخص کو چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی تھی۔ شاید اس کو بھی میری بے چینی کے بارے میں علم ہو گیا تھا، تب بھی وہ باقی ملازموں سے میرے بارے میں پوچھتا ہوا میرے پاس آ گیا تھا اور مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ کیا میرا نام نجمہ تھا۔ اس کا تو لہجہ بھی بالکل جنید جیسا تھا، مگر وہ میرا جنید کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر وہ میرا جنید ہوتا تو مجھ سے پوچھتا نہ کہ میرا نام کیا تھا، بلکہ وہ تو مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتا، کیونکہ وہ تو مجھے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ تو مجھے کہنے لگا تھا کہ وہ جنید نہیں بلکہ جمال تھا۔ تب میں نے اپنے دل میں آنے والے خیالات کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ میرا جنید تھا ہی نہیں، مگر میں اس ساری رات بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ کچھ دن بعد اسی آدمی نے مجھے اپنے پاس بلایا، جس کو میں جنید سمجھ رہی تھی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل پھر سے مچلنے لگا تھا کہ جنید کی موت کی خبر تو میں نے خود سنی تھی، تو پھر بھلا یہ جنید کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میرے دل میں ایک نئی امید جاگی تھی کہ میں نے جنید کی موت کی صرف خبر ہی سنی تھی، اس کو مردہ حالت میں دیکھا تو نہیں تھا۔ اور تب اس جمال نامی آدمی نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی، جسے سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے دل میں آنے والا خیال بالکل ٹھیک تھا۔ اور جو مجھے اپنا نام جمال بتا رہا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ 2 سال پہلے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا، جس کے بعد اس کو اپنے ماضی کا کچھ حصہ یاد نہیں رہا، مگر جب اس کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بڑے امیر آدمی کے گھر میں دیکھا۔ وہ آدمی کافی بوڑھا تھا اور اس نے ہی سے بتایا تھا کہ اس کا نام جمال تھا۔ وہ اس کو اپنے ساتھ امریکہ لے کر گیا، کیونکہ اس آدمی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے جمال کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا اور جمال کو اس کا امریکہ میں بزنس سنبھال رہا تھا۔ جس کالونی سے وہ آیا تھا، وہ کالونی بھی اس بوڑھے آدمی کی ہی بنائی ہوئی تھی۔ جب میں نے جمال کی کہانی سنی تو میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ دنیا میں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ میرا جنید مجھے واپس مل گیا تھا، مجھے لگا جیسے میری کھوئی ہوئی دنیا مجھے واپس مل گئی تھی۔ میں نے جمال کو اپنی اور اس کی وہ پرانی تصاویریں دکھائیں جس میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے، پھر علی شیر کے بارے میں بھی اسے سب بتایا۔ میری سب باتیں سن کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ میرے سامنے رونے لگا تھا کہ اسے کچھ بھی یاد تو نہیں تھا، مگر میرے پاس موجود تصویریں اور علی شیر کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں جھوٹ بول نہیں رہی تھی۔ علی شیر کو گلے لگاتے میں نے محسوس کیا تھا کہ جنید کے چہرے سے وہ اجنبیت چند لمحوں کے لیے غائب ضرور ہوئی تھی جو میں نے پہلی نظر میں محسوس کی تھی۔ جنید بھی مجھ سے کئی بار کہتا تھا کہ اس کو علی شیر سے ایسی مہک آتی ہے جیسے وہ اس کا ہی وجود کا ایک حصہ ہو، اور میں اس کی بات سن کر دل سے مسکرا اٹھتی، کیونکہ وہ ٹھیک ہی تو کہتا تھا۔ آج مجھے اور جنید کو ایک ساتھ 2 سال گزر گئے ہیں۔ وہ مان گیا ہے کہ وہی میرا جنید ہے، کیونکہ وہ بھی اس بات کو اقرار کرتا ہے کہ میرے اور علی شیر کے قریب آنے پر اس کا دل بھی ویسے ہی بے قرار ہوتا ہے جیسا کہ میرا ہوا تھا۔ مگر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں اس کے ماضی کی وہ یادیں اس کو واپس نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر اس کو سب کچھ یاد آ گیا ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار میرے بابا کو ٹھہرا دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی تو ہماری زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی۔ میں اپنی اور علی شیر کی زندگی بھی ختم کرنے چل پڑی تھی۔ میں تو اس انسان کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی جس نے جنید کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کا خیال رکھا اور اپنا سارا بزنس اس کے حوالے کر دیا۔ آج میں سوچتی ہوں اگر حالات سے مجبور ہو کر
میں اپنی اور علی شیر کی زندگی ختم کر لیتی تو کیا ہوتا؟ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے بابا کو بھول جاؤں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی اپنی زندگی کو میں نے خطرے میں ڈالا تھا۔